بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اگر آپ کے گھر میں یہ کام ہو رہے ہیں تو آج ہی ان کاموں کو روک دیں، ورنہ کہیں آپ کا گھر غربت میں ہی نہ ڈوب جائے، کہیں آپ کے گھر میں محتاجی نہ آ جائے، اور کہیں آپ پر تنگ دستی نہ آ جائے، اور کہیں آپ کے گھر کی برکتیں ان کاموں کی وجہ سے دور نہ ہو جائیں۔ اسی لیے ہم آپ کو جن کاموں کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں، ان کاموں کو بڑے غور سے سنیے اور ان کاموں کو آج ہی روک دیں تاکہ آپ مذکور پریشانیوں سے محفوظ رہ سکیں، اور اس ویڈیو کو اپنے تمام چاہنے والوں کے ساتھ لازمی شیئر کریں تاکہ وہ بھی ان کاموں سے اپنے آپ کو دور رکھ سکیں۔ یہ تمام کام ایسے ہیں کہ جن کی وجہ سے گھر کی برکتیں اٹھنا شروع ہو جاتی ہیں، اور جب برکتیں اٹھتی ہیں تو غربت اور تنگ دستی ہی مقدر بنتی ہے۔ پیارے دوستوں، چلیے آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ کام کون سے ہیں۔ ان کاموں میں سب سے پہلا کام ہے زیادہ سونے کی عادت۔ اس انسان کا حافظہ بھی کمزور ہوتا ہے، اور زیادہ سونے کی وجہ سے انسان کے اندر سستی اور کاہلی پیدا ہوتی ہے، جس کی وجہ سے انسان عبادت میں بھی سستی کرنے لگتا ہے، اور زیادہ سونے کی عادت کی وجہ سے زیادہ تر لوگوں کی فجر کی نماز قضا ہو جاتی ہے۔ ایسے لوگ رات کو دیر سے سوتے ہیں اور صبح دیر سے جاگتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کے گھر کی برکتیں اٹھ جاتی ہیں۔ یاد رہے کہ فجر کی نماز کا وقت برکتوں کا وقت ہے۔ اس وقت اللہ کی برکت اور رحمت نازل ہوتی ہے، اور رزق کے فرشتے آسمانوں سے بندوں کا رزق لے کر آتے ہیں، اور جو لوگ اس وقت میں بھی غفلت کی نیند سو رہے ہوتے ہیں تو ان کے گھروں سے برکت ختم ہو جاتی ہے، اور یوں تنگ دستی ان کا مقدر بنتی ہے۔ اسی لیے آپ بھی اس کام کے عادی ہیں تو آج ہی اس کام کو ترک کر دیں۔ اسی طرح سے رات کو ننگے سر سونے والے حضرات اور خواتین بھی اس بات کی احتیاط کریں کہ رات کو ننگے سر نہیں سونا چاہیے۔ خاص طور پر خواتین اس بات کا خیال رکھیں اور رات کو دوپٹہ لے کر سوئیں۔ ننگے سر سونا بھی درست نہیں ہے، اور یہ بھی گھر میں تنگ دستی کی ایک بڑی وجہ ہے۔ اسی طرح سے بے حیائی بھی ایسا کام ہے جس سے گھر کی برکت اٹھ جاتی ہے۔ اکثر لوگ راستوں میں ارد گرد کھڑے ہو کر یا بیٹھ کر پیشاب کر رہے ہوتے ہیں، اور اس بات کا خیال نہیں کرتے کہ حیا نصف ایمان ہے، اور ایسا کرنے سے رزق میں تنگی آ سکتی ہے، اور گھر میں بے برکتی اور غربت کی ایک بڑی وجہ نماز میں سستی ہے۔ جس گھر میں لوگ نماز میں سستی کرتے ہیں اس گھر میں برکت نہیں ہوتی، اور غربت اس گھر میں ڈیرے ڈال لیتی ہے۔ فجر کی نماز کے بعد مسجد سے جلدی نکل کر جانے سے بھی منع کیا گیا ہے۔ فجر کی نماز کے بعد انسان کو چاہیے کہ وہ قرآن کی تلاوت کرے، ذکر و اذکار کرے، اور مسجد سے فوری نہ نکلے، بلکہ یہ کوشش کرنی چاہیے کہ سورج طلوع ہو جانے کے بعد مکروہ وقت ختم ہو جائے تو 2 رکعت نماز صلاۃ و اشراق پڑھ کر آئے۔ اس کی بھی بڑی فضیلت ہے۔ والدین کو ان کے نام سے پکارنا بھی گھر میں غربت لاتا ہے۔ اکثر لوگ اپنے والدین کا نام لے کر ان کو پکارتے ہیں، چاہے یہ لاڈ پیار میں بے تکلفی کی وجہ سے ہی ہو، لیکن یہ عادت ہے جو گھر میں تنگ دستی کا سبب ہے۔ اسی لیے اس سے بھی اجتناب کرنے کی ضرورت ہے۔ بیت الخلاء میں وضو کرنا بھی گھر کے اندر سے برکت کو ختم کر دیتا ہے، اور یہ بھی ایسی عادت ہے کہ جس میں اکثر لوگ مبتلا ہیں، کیونکہ گھروں کے اندر جو اٹیچ باتھ بنائے جاتے ہیں ان میں لیٹرین اور غسل کی جگہ ایک ہی جگہ بنائی جاتی ہے، اور وضو بھی اسی بیت الخلاء میں کیا جاتا ہے۔ وضو کی جگہ الگ سے بنانی چاہیے، اور وضو کسی پاک جگہ پر کرنا چاہیے۔ اگر آپ بھی ایسا کرتے ہیں تو اس کام کو آج ہی روک دیں اور وضو پاک جگہ پر کیا کریں تاکہ گھر میں برکتیں آئیں۔ دسترخوان پر اکثر کھانے پینے کی اشیاء جو موجود ہوتی ہیں
ان کو جب استعمال کریں تو جب چھوٹے ذرے دسترخوان پر گر جائیں تو ان کو فوری طور پر اٹھا لینا چاہیے، ان کو دسترخوان پر ویسے ہی چھوڑ دینا اور دسترخوان میں لپیٹ دینا درست نہیں۔ اس سے ہی آپ پر تنگ دستی اور غربت آ سکتی ہے۔ اور دسترخوان کو اٹھائیے تو دسترخوان کو اٹھانے کی دعا لازمی پڑھیے۔ ایک اور کام جو کہ عام طور پر گھروں میں کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ پیاز اور لہسن ان کے چھلکوں کو جلا دینا۔ اکثر اوقات وہ خواتین جو گھر مٹی کے چولہوں میں لکڑیاں جلاتی ہیں ان کی یہ عادت ہوتی ہے کہ وہ پیاز اور لہسن چھیلنے کے بعد ان کے چھلکوں کو چولہے میں جلا دیتی ہے۔ اس کام سے سختی سے منع کیا جاتا ہے، اسی لیے اگر آپ کے گھر میں یہ کام ہوتا ہے تو اس کام کو لازمی روک دیں۔ اکثر خواتین کپڑے سے جھاڑو کا کام لیتی ہیں اور جھاڑو کے بجائے کپڑے سے صفائی کرتی ہیں، یہ عادت بھی ٹھیک نہیں ہے، اس سے بھی اجتناب کرنا چاہیے اور رات کے وقت جھاڑو لگانے سے بھی اجتناب کرنا چاہیے۔ اسی طرح سے کوڑے کو گھر میں رکھ کر چھوڑنا یہ بھی گھر سے برکت اٹھنے کا سبب ہے، اسی لیے چاہیے کہ کوڑے کو گھر سے جتنا جلدی ہو باہر پھینک دیں اور کوڑے کو گھر میں زیادہ دیر کے لیے نہیں چھوڑیے۔ دروازے کے کسی حصے سے ٹیک لگا کر کھڑا ہونا بھی ایسا کام ہے جس سے منع کیا گیا ہے اور یہ کام بھی گھر میں بے برکتی کا سبب ہے، اسی لیے ایسا کرنے سے بھی اجتناب کرنا چاہیے۔ اسی طرح سے پہنے ہوئے کپڑوں کو سی لینا بھی ایسا کام ہے کہ جس سے منع کیا جاتا ہے۔ اگر کپڑے کو سینے کی نوبت آئے تو چاہیے کہ کپڑا اتار کر اس کو سیا جائے اور اس کے بعد اس کو پہنا جائے۔ اسی طرح پہنے ہوئے کپڑوں سے منہ صاف کرنا بھی ایسی عادت ہے کہ جس سے گھر کی برکت ختم ہو جاتی ہے اور یہ عادت بھی عام ہے۔ اور اگر ٹاول نہ مل رہا ہو تو کپڑوں کے ساتھ بھی منہ صاف کر دیا جاتا ہے۔ گھر کے اندر مکڑی کے جالوں کو لگے ہوئے چھوڑنا بھی گھر سے برکت اٹھنے کا سبب ہے۔ تکیے کے اوپر بیٹھنا بھی درست نہیں ہے۔ اکثر لوگ تکیے پر بیٹھ جاتے ہیں اور پھر اسی تکیے پر سر رکھتے ہیں، یہ کام بھی ایسا ہے جو کہ درست نہیں ہے، اس سے بھی اجتناب کرنا چاہیے۔ پیارے دوستوں، اگر میری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے تو اس کو لائک، شیئر اور میرے اس چینل کو سبسکرائب لازمی کر دیں۔ شکریہ۔